نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، اسلام میں طہارت اور پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ طہارت میں سے ایک چیز مسواک ہے۔ مسواک ایک ایسی سنت ہے جس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھ کو میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک منہ کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے روحانی اور طبی طور پر بہت زیادہ فوائد ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے کے آتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسواک کرنے کا حکم دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے اتنا مسواک کرنے کا حکم دیا، اتنا مسواک کرنے کا حکم دیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ میرے منہ کا اگلا حصہ مسواک کرنے کی وجہ سے گھس نہ جائے۔ معزز ناظرین، مسواک کے طبی اور روحانی طور پر بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن افسوس در افسوس اس بات پر کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، من احیاء سنتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا ثواب اتنا بلند ہے کہ ادھر اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر جنت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس کے طبی طور پر بھی بہت زیادہ فوائد ہیں کہ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ معدہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے، اور جب معدہ ٹھیک ہو تو ساری بیماریاں ہی انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو مسواک کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کرنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر مسواک کو لازم کر لیں۔ اور یہ مسواک صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نہیں، بلکہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء دنیا میں تشریف لے کے آئے، سارے انبیاء اور رسولوں کی یہ سنت ہے مسواک کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء اور رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا حیا، شرم و حیا، یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ دوسرا فرمایا خوشبو، یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ تیسرا فرمایا نکاح، یہ انبیاء اور رسولوں کی سنت میں سے ہے۔ اور چوتھا فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ مسواک کے جہاں اور فائدے ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ نماز جو ہم بغیر مسواک کے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ نماز جو ہم مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نماز اس نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ مسواک کے اوقات کیا ہیں؟ کن کن اوقات میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی اپنے گھر میں تشریف لے کے آتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرماتے، سفر پہ جاتے ہوئے، سفر سے آتے ہوئے،
مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اور وضو کرنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت، پھر سو کر اٹھنے کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور مسواک کس کس درخت کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں سنت مبارکہ یہ ہے کہ زیتون اور پیلو کے درخت کی مسواک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمائی اور یہ سنت میں سے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیکر کے درخت کی مسواک استعمال کی جاتی ہے اور سکچین کے درخت کی مسواک استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی درخت ہیں جن کی اپنے اپنے علاقوں کی مناسبت سے وہ لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے لکڑی کا استعمال کرنا، یہ الگ سنت ہے، اور ایک ہے مسواک کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ لکڑی اگر زیتون یا پیلو کا درخت اگر آپ کو نہیں مل رہا تو ہمارے ہاں جو بھی درخت آپ کو میسر ہے جس کی آسانی کے ساتھ آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کی مسواک استعمال کریں، آپ کو مسواک کرنے کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسواک کو کس طریقے سے پکڑا جائے گا۔ مسواک کو سب سے پہلے ہم پکڑیں گے اس طریقے سے کہ ہماری چھنگلی اور انگوٹھا یہ مسواک کے نیچے ہوں گے، اور یہ 3 فنگر یہ مسواک کے اوپر ہوں گی، اور اس طریقے سے ہم مسواک کو پکڑیں گے۔ سب سے پہلے وہ دانت جو دائیں طرف ہیں اوپر والی سائڈ پہ، ان پر 3 دفعہ مسواک کریں گے، پھر بائیں سائڈ پہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کے اوپر 3 دفعہ مسواک کریں گے، اسی طرح دائیں طرف جو نیچے والے دانت ہیں ان کی طرف 3 دفعہ ان پر 3 دفعہ مسواک کریں گے، اور اسی طرح بائیں طرف جو دانت ہیں نیچے والی طرف ان پر 3 دفعہ مسواک کریں گے، اور اسی طرح جو دانت کے اندر والی سائڈ ہے ان پر بھی مسواک کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد زبان پر مسواک کی جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ زبان پر بھی مسواک فرمایا کرتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آہ آہ کی آواز آتی تھی کہ گلے تک مسواک کی جائے، کہ اس میں روحانی طور پر بھی فوائد ہیں اور طبی طور پر بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔